بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان کے شب و روز کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے دنیا آزمائش کی جگہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہی اللہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو، تاکہ وہ تمہیں آزما سکے کہ تم میں سے وہ کون ہے کہ جس کا عمل بہتر ہے۔ یعنی انسان کی یہ تمام زندگی، یہ در حقیقت ابتدا سے اختتام تک یہ امتحان ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے انسان کو زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، تو پھر اس حقیقت کو بھی ہمیشہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ یہ جو زندگی ہے، کہ جب انسان کے جسم میں اللہ کے حکم سے روح پھونکی گئی، اسی وقت یہ بات بھی لکھ دی گئی کہ یہ روح اور یہ اس کی جو سانسیں ہیں اور یہ جو اس کی زندگی ہے یہ کتنی ہے اور کب تک ہے۔ تو انسان جب اس دنیا میں آیا تو اسی وقت اس کے ساتھ ہی زندگی کے ساتھ ساتھ سائے کی مانند موت بھی اس کے ساتھ ہی چلی آ رہی ہے۔ بلکہ اسی حقیقت کو مزید واضح کرنے کی غرض سے اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے اس آیت میں یہ جو تذکرہ کیا گیا زندگی کا اور موت کا، تو حالانکہ زندگی پہلے ہے اور اس کے بعد موت کا مرحلہ ہے، لیکن اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے پہلے موت کا تذکرہ کیا گیا اور پھر زندگی کا تذکرہ کیا گیا، تاکہ انسان اس حقیقت کو ہرگز کسی صورت فراموش نہ کرے کہ زندگی کے ساتھ ہی موت بھی لازمی اور یقینی ہے۔ لہذا اس عارضی و فانی اور اس چند روزہ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ یہ انسان کے خالق و مالک اللہ عز و جل کی جانب سے انسان کے لیے در حقیقت یہ آزمائش ہے کہ انسان اس دنیا میں کس طرح کے کام انجام دیا کرتا ہے، اپنے خالق و مالک کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے، یا یہ کہ جس نے اسے زندگی کی انمول نعمت سے نوازا اسی کی مرضی کے خلاف اپنے شب و روز بسر کیا کرتا ہے۔ لہذا جب زندگی کی یہ حقیقت ہے کہ زندگی کے ساتھ ہی موت بھی ہے، اور یہ کہ زندگی کا جب یہ مقصد ہے یعنی آزمائش کہ عمل کیسا ہے، تو پھر انسان کو اس سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ دنیا اور یہ یہاں کی چند روزہ یہ زندگی اور یہ رنگینی اور یہ یہاں کی جو رونق ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ اصل منزل اور اصل مقام آخرت ہے، کہ جہاں کی زندگی اور جہاں کی اگر نعمتیں ہوں گی انشاءاللہ تو وہ نعمتیں بھی، اور اگر خدا نخواستہ کسی کے لیے ناکامی ہوگی اور جہنم کا عذاب ہوگا
تو وہاں جو کچھ بھی ہے وہ ابدی ہے، وہ دائمی ہے اور وہ لا زوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حقیقت کی جانب متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں تم اس طرح زندگی بسر کرو گویا کہ تم یہاں اجنبی ہو، کہ جس طرح کوئی اجنبی انسان کہیں پردیس میں یا تھوڑی دیر کے لیے انسان اگر کسی جگہ گیا ہو تو وہاں اپنے لیے وہ کوئی بڑے انتظامات کی فکر نہیں کرتا اور اس جگہ کے ساتھ وہ اپنا دل نہیں لگاتا، بلکہ اس کے جو اصل اہتمامات اور التزامات ہیں، جو اصل انتظامات اور یہ کہ جو فکر و جستجو ہے وہ اس مقام کے لیے ہے کہ جو اس کی اصل منزل ہے، نہ یہ کہ جہاں وہ تھوڑی دیر کے لیے آیا ہو۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ بات ارشاد فرمائی کہ او عابر سبیل، بلکہ تم دنیا میں یوں اپنی زندگی بسر کرو گویا کہ تم راہ گیر ہو، راہ گیر کی مانند، کہ پہلے تو فرمایا کہ دنیا میں یوں رہو کہ جس طرح کوئی اجنبی ہوا کرتا ہے، اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر مزید یہ فرمایا کہ یوں رہو دنیا میں کہ جس طرح کوئی راہ گیر ہوا کرتا ہے، کہ فرض کیجئے کہ راستے میں چل رہا ہے یا کوئی راستہ اسے عبور کرنا ہے کہ سڑک پار کر کے دوسری جانب پہنچنا ہے، تو یہ راستے میں یہ جو سڑک پار کر رہا ہے وہاں وہ رکنے کے بارے میں نہیں سوچتا، وہاں وہ بیٹھنے کے بارے میں نہیں سوچتا، وہاں وہ دل لگانے کے بارے میں نہیں سوچتا، بلکہ اس کی کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ میں کسی طرح کامیابی کے ساتھ جلد از جلد وہاں دوسرے کنارے پر پہنچ سکوں۔ تو یہ ہے دنیا کی زندگی کی حقیقت۔ اور جیسا کہ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ رضی اللہ عنہما یقول، ابن عمر رضی اللہ عنہما یوں فرمایا کرتے تھے، اِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحِ وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءِ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِمَرَضِكَ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، جب شام کا وقت ہو تب تم صبح کا انتظار نہ کرو، یعنی صبح کی امید نہ رکھو۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آج اگر شام ہوئی ہے تو صبح تک ہمیں جینا نصیب ہوگا یا معاملہ کچھ اور ہوگا، اور اسی طرح جب صبح کا وقت ہو گیا کہ یہ رات بسر ہو گئی خیریت و عافیت اور سلامتی کے ساتھ، لیکن صبح کے وقت تم کس طرح یقین کر سکتے ہو کہ یہ شام کا منظر بھی تمہیں دیکھنا نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کچھ معلوم نہیں ہے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ طلوع ہوتا ہوا سورج اگر کسی نے دیکھا ہے تو کوئی یقین نہیں ہے کہ وہ آج شام کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی دیکھ پائے گا یا نہیں دیکھ سکے گا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ صحت اور تندرستی کا جو تمہارا زمانہ ہے تمہاری زندگی کا، تو اسے غنیمت جانتے ہوئے تم بیماری کے زمانے کے لیے کچھ تیاری کر لو، کچھ انتظام کر لو کہ نہ جانے کل کیا خبر ہو، کل انسان حج اور عمرے کے قابل رہے گا یا نہیں رہ سکے گا، مسجد آمد و رفت کے قابل رہ سکے گا یا نہیں، روزہ رکھ سکے گا یا کیا معاملہ ہو جائے گا۔ لہذا
انسان کو چاہیے کہ صحت و تندرستی کا جو وقت ہے اسے غنیمت جانے اور ایسے کام کر لے کہ جو اللہ کی رضامندی و خوشنودی کا سبب بننے والے ہوں، اور یہ کہ ایسے کام جو اس کے لیے، اس کے اہل و عیال کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی جو کہ نافع و مفید ہو، نہ یہ کہ اس قیمتی وقت کو برباد کر دے۔ وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اور اپنی تمام زندگی کو تم غنیمت جانو موت کے بعد کے جو مراحل ہیں، ان مراحل کی بہتری کے لیے اس زندگی کو غنیمت جانو اور یہاں رہتے ہوئے کچھ تیاری کر لو۔ تو یہ دنیا اور یہ کہ جو کچھ بھی یہاں چند سانسیں نصیب ہیں، تو انسان کو چاہیے کہ آخرت سنوارنے کی فکر کیا کرے۔ پھر اس کے علاوہ مزید یہ کہ ناظرین، دنیا کے اندر رہتے ہوئے جو معاملات ہیں ہر انسان کے ساتھ، یہ تمام زندگی دراصل آزمائش ہے، ہر ایک کے لیے آزمائش ہے۔ یہ فقیر کے لیے بھی آزمائش، اور یہ بادشاہ کے لیے بھی آزمائش، یہ خادم کے لیے بھی آزمائش اور مخدوم کے لیے بھی آزمائش۔ کوئی ہنس رہا ہے اور کوئی رو رہا ہے، اور یہ کہ کوئی جیت گیا ہے آج اور کوئی ہار رہا ہے آج، کوئی پیدا ہو رہا ہے، کوئی دم توڑ رہا ہے، کوئی فرش سے عرش پر جا پہنچا ہے اور کوئی عرش سے بلندیوں سے فرش پر پستیوں میں آ پڑا ہے۔ کسی کے لیے ترقی، کسی کے لیے زوال۔ ہر دن یہی قانون قدرت ہے اور یہی دستور زندگی ہے۔ لہذا ایسے میں مومن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ پریشانی کے مواقع پر اور آزمائش کے مواقع پر سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو تقدیر ہے اس پر پختہ ایمان ہونا چاہیے دل میں ہمیشہ، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا ہے۔ فرمایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ ہرگز ہمیں کوئی مصیبت، کوئی پریشانی نہیں پہنچنے والی، بس سوائے اس کے کہ جو کچھ اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ وہی اللہ ہمارا آقا ہے، مددگار ہے، اور اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے۔ اللہ پر توکل ہو، اگر دل میں خالص اور حقیقی ایمان ہے تو پھر اس ایمان کا اہم ترین ایک تقاضا یہ ہے کہ جس اللہ پر دل میں ایمان ہے تو پھر اس دل میں اسی اللہ پر زندگی کے ہر معاملے میں مکمل بھروسہ بھی ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ خوب جان لو اس بات کو، اگر تمام دنیا والے مل کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہیں تو وہ تمہیں صرف اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے کہ جتنا فائدہ خود اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ رکھا ہے۔ اس سے زیادہ تمام دنیا والے مل کر بھی کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ
لم يضرك الا بشيء قد كتبه الله عليك، اگر یہ تمام دنیا والے مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ سب مل کر بھی تمہیں صرف اتنا ہی نقصان پہنچا سکیں گے کہ جتنا نقصان خود اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے۔ تو جو کچھ ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو دل میں یہ ایمان ہونا چاہیے تاکہ اس ایمان کی بدولت آزمائش کے مواقع پر انسان کو تسلی نصیب ہو سکے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر به من سيئاته۔ جب بھی کسی مومن کو اگر تھکاوٹ پہنچتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے یا اسے کوئی غم اگر ستاتا ہو، کوئی رنج ہے، کوئی صدمہ ہے، تو یہ چیز مومن کے لیے کفارہ سیئات یعنی اس کے گناہوں کی معافی کا یہ چیز سبب بن جایا کرتی ہے۔ تو مومن کے لیے آزمائش وہ کسی بھی شکل میں ہو، کہ جس طرح یہاں اس حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من وصب ولا نصب، کہ جسمانی کوئی بیماری ہے، مرض ہے، چوٹ لگ گئی ہے، یا اسی طرح فرمایا کہ ولا حزن، کہ دلی صدمہ ہے۔ آزمائش اور پریشانی وہ جسمانی شکل میں ہو یا وہ کوئی دلی اور یہ کہ ذہنی صدمہ ہو، رنج و غم ہو، بہرحال یہ چیز مومن کے لیے گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله عز وجل وما عليه خطيئة۔ جب بھی کسی مومن کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، وہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، کوئی نہ کوئی آزمائش اس کے ساتھ لگی ہی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے پاس جا پہنچتا ہے اس کیفیت میں کہ اس کا کوئی ایک گناہ بھی باقی نہیں بچا ہوتا۔ تو یوں مومن کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو آزمائش ہے یہ مومن کے لیے گناہوں سے صفائی اور پاکیزگی اور معافی کا ذریعہ اور وسیلہ ہے، اللہ کی طرف سے یہ انتظام کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔